جی میرے ساتھ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ندیم بارہ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بارہ صاحب کیا کہیں گے کل کا جو یہ ایک افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا اس نے، اور اللہ سب سے بڑا بچانے والا ہے، اور میرے لیڈر کا اللہ کے اوپر توکل بھی بہت زیادہ تھا، اور ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ جو رات انسان کی قبر میں وہ کوئی باہر نہیں رکھ سکتا، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، انسانوں کو دی ہے، وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا واضح ثبوت ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح ٹارگٹ جو ہے وہ صرف عمران خان تھا، اور اللہ نے اسے بچایا ہے، اور یہ دعائیں ہیں پاکستانی قوم کی، 22 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں، پوری دنیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کی دعائیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی، کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا، قائد اعظم کے بعد واحد ایسا لیڈر ہے کہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، جو 75 سال سے ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے۔ اور یہ جو سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ تو پہلے بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ بند کمروں میں 4 لوگوں نے سازش کی ہے اور وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 3 کا نام بھی میرا خیال انہوں نے 3 کا نام بتا دیا، ایک رہ گیا، جنرل فیصل ہے، شہباز شریف ہے، رانا ثناءاللہ ہے، ایک رہ گیا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور جب تک ان کے اوپر FIR درج نہیں ہوتی، وہ سلاخوں کے اندر نہیں ہوتے، تب تک یہ ہمارے دھرنے، یہ ہمارے مظاہرے، ہم یہاں لوگوں کو امن و امان کے لیے روک رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں موجود موقع پہ نہ ہوں تو یہ لوگ گاڑیاں جلا دیں، لوگ حد سے آگے گزر جائیں، لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے اور لوگ غم میں ہیں، غصے میں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے، یہ بھی خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو شخص میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرے گا اس کو مذہبی جنونی بنا کے پیش، میرا یہ آپ سے اگلا سوال بھی ہے کہ مذہبی جنونی پیش کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں اس لیڈر کے خلاف، اس شخص کے خلاف مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں کہ جو مدینہ کی دھرتی پہ جب جاتا ہے، مدینہ کی دھرتی پہ جب جاتا ہے پاؤں میں جوتے نہیں پہنتا، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اور وہ جس نے قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں تعلیمی نصاب میں شامل کی ہیں، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بات کی، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ جب ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اسلاموفوبیا پہ بات کرتا ہے۔ اس نے 15 مارچ پوری اسلاموفوبیا کے لیے دن مقرر کرایا، اور یہ ایسے کارنامے کرنے والے شخص کو اسلام کے لیے اس کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلیں گے۔ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ آپ کے بارہ صاحب مسئلہ یہ ہے نا جی کہ آپ کے ملک میں پہلے یہ کارڈ کھیلے گئے اور کامیابی سے کھیلے گئے نا، اس لیے بیسیکلی وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، وہ ان کے میں بیان سنا تھا جی، جو اسکرپٹ لکھنے والے وہ پرانے لوگ ہیں، ابھی تک ان کے ذہن میں یہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہ پرانی سوچ رکھی ہوئی تھی کہ جس طرح، لیکن آج سوشل میڈیا کا وقت ہے، آج نوجوان ہیں، آپ نوجوان ہیں، سب نوجوان ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، وہ پوری گوگل سرچ کر کے پوری دنیا سے ہر معلومات لے سکتے ہیں۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا جو جس وقت انہوں نے، آپ اب اوپر سے لے کے شروع کریں، قائد اعظم کی گاڑی دھوپ میں کیوں کھڑی رہی، آپ ہمارے جو پنڈی میں فاطمہ جناح کے ساتھ، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری ہسٹری جو ہے اب لوگوں کو پتہ چل گئی ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ اب ان کے لیے عزت بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، ہمیں انصاف دیں۔ خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے ہمارے شہید، جو معظم ہمارا شہید ہوا ہے، اس کو انصاف دیں۔ جب تک یہ انصاف مہیا نہیں کریں گے پاکستانی قوم برداشت نہیں کرے گی۔ یہ عمران خان کی ٹانگوں پہ گولیاں نہیں لگی، یہ 22 کروڑ عوام کے سینے پہ گولیاں لگی ہیں۔ بارہ صاحب وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اور آپ MP ہیں، پنجاب حکومت کے ممبر بھی ہیں، جو انہوں نے کہا جی کہ انویسٹیگیشن ہے وہ اس وقت پنجاب حکومت کے ہاتھوں میں ہے، اور ابھی میری آپ کے رہنما سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پنجاب حکومت پہ اور اس وقت کے جو IG ہیں ان پہ کوئی یقین نہیں ہے، وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں رہنے دے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ہینڈلر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں۔ IG جو ہے وہ کس کے کہنے پہ نہیں کر رہا FIR، سر آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ سر تو آپ بتائیں گے۔ اور سر وزیر اعظم عمران خان تھا تو اس وقت بھی جو فیصلے کر گئے تھے وہ لوگ ابھی بھی وہی ہیں، وہی لوگ ہیں نا جو
اب یہی اسی آزادی کی تو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. حقیقی آزادی کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہو, لوگوں کو انصاف ملے, لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتا ہے وہ نہ ہو, انصاف آسان مہیا ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ برداشت ہی نہیں ہیں, ان کو یہ چیزیں چاہیے ہی نہیں ہیں. اسی لیے پاکستانی قوم نے اب ارادہ کر لیا ہے عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی لے کے ہی دم لیں گے. عمر صاحب آخری سوال ہے, کب تک بیٹھے ہیں آپ؟ جب تک عمران خان کہے گا تب تک ہم انہی سڑکوں پہ ہوں گے. یہ ہم ٹھوکر کی انٹری جو لاہور کی بہت بڑی انٹری ہے ملتان روڈ موٹر وے, جب یہ ٹھوکر سے موٹر وے بند ہوتا ہے, جہاں جی ٹی روڈ بند ہوتا ہے تو سمجھ لیں پورا پاکستان بند ہوتا ہے. اب ہم اس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے, جب تک خان صاحب کہیں گے ٹینک لے ہیں ہمارے اوپر سے گزار دیں, یہاں جو مرضی کر لیں, جب تک خان صاحب کہیں گے ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں, یہاں کیمپ لگائیں گے, ہم یہیں پہ رہیں گے. پاکستان پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ ہیں. مطالبہ الیکشن, مطالبہ الیکشن کیلا نہیں ہے. اب مطالبہ پہلے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سلاخوں کے اندر, اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن. جی بہت شکریہ. جی جیسا کہ آپ نے سنا بارہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم تب تک یہاں پہ موجود ہیں کہ جب تک کہ ان کے لیڈر عمران خان صاحب نہیں کہتے. جی